ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسا نہیں ہے، لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، لیسا علیکم جناح نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان کہ تبتغوا تم تلاش کرو، تم ڈھونڈو، تم حاصل کرو، فضلا فضل، من ربکم اپنے رب کا، لیسا علیکم جناح تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ان تبتغوا کہ تم ڈھونڈو تلاش کرو، فضلا من ربکم اپنے رب کا فضل، تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں، ڈھونڈنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ فَإِذَا پھر جب، افضتم تم پلٹو یا روانہ ہو، من عرفات عرفات سے، پھر جب تم عرفات سے پلٹو یا روانہ ہو، فاذکروا تو یاد کرو، ذکر کرو، اللہ کا، عند پاس، المشعر الحرام مشعر حرام، تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، واذکروہ اور اللہ کو یاد کرو اور اللہ کا ذکر کرو، کما جیسا کہ، ہدا اس نے رہنمائی کی، کم تمہاری، واذکروہ کما ہداکم اور اللہ تعالیٰ کی اس طرح اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کرو اور اللہ تعالیٰ کا اس طرح ذکر کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے، تمہاری رہنمائی کی ہے۔ وَإِن اور اگرچہ، کنتم تھے تم، وَإِن کنتم اور اگرچہ تھے تم، من قبلہ اس سے پہلے، لا یقیناً، من سے، الضالین ناواقف، اگرچہ اس سے پہلے تم اس سے ناواقف تھے۔ اب یہ آیت ہے اور اگلی آیات بھی آ رہی ہیں، ان میں اللہ رب العزت حج کے کچھ مسائل اور اس کی تفصیل اور اس کی ترتیب بیان فرما رہے ہیں۔ اس میں پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اگر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو تو اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں تم پر کوئی گناہ ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کا فضل ڈھونڈو، تلاش کرو، اس سے مراد رزق ہوتا ہے، معیشت، روزگار۔ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جب تم جمعے کی نماز پڑھ لو، جب تم جمعے کی نماز پڑھ لو تو پھر فانتشروا فی الارض زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ اور اللہ کا فضل ڈھونڈو، یعنی اپنا کام کاج، روزگار تلاش کرو، کام کرو اپنا۔ قرآن کریم میں اکثر جگہوں پر جہاں یہ فضل ڈھونڈنا، فضل تلاش کرنا، اس سے مراد روزگار اور معیشت ہے، مال کمانا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ جس بات کا تذکرہ فرما رہے ہیں وہ یہ، اگر کوئی شخص حج کے لیے جاتا ہے اور ساتھ کوئی ایسا سامان بھی لے جاتا ہے جس کو وہ بیچ کر کچھ 4 پیسے کما لے گا، تو اگر اس کی وجہ سے اس کے حج کے اعمال پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، حج کے اعمال اس نے اپنی جگہ پورے ادا کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ چیز بیچ کے کچھ فائدہ بھی حاصل کر لیتا ہے، تو کوئی گناہ نہیں۔
کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. یوں سمجھ لیجیے جیسے ایک شخص اپنا سٹال لگاتا ہے وہاں پر حج کے ایام میں. اب حج کے جو ایام ہیں مخصوص، ان میں وہ اپنے اعمال پورے کر رہا ہے، اپنی عبادات پوری کر رہا ہے. اچھا، اس کے بعد جو اس کے پاس جو ٹائم ملتا ہے اس کو سٹال لگایا، لوگ آ رہے ہیں، چیز خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج. بس ایک شرط ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے حج کے اعمال میں کمی نہیں آنی چاہیے، مناسک حج کی ادائیگی میں کمی نہیں آنی چاہیے. تو پہلی بات لیس علیکم. تو یہ ہم بارہا پڑھتے ہیں کہ اسلام انسانی ضروریات کا بہت خیال رکھتا ہے. تو اگر کوئی شخص حج کرتا ہے، حج کے ساتھ ساتھ 4 پیسے بھی کما لیتا ہے، تو اسلام کہتا ہے کوئی حرج نہیں. آپ بعینی ہی نماز کو لے لیجئے. ایک شخص نماز پڑھنے آتا ہے، اچھا وہ ساتھ کوئی فروخت کرنے کی چیز لے آتا ہے. نماز پڑھی اس نے، نماز سے پہلے اس نے وہ سٹال لگایا ہوا ہے، باہر چھابڑی لگائی ہے، ریڑھی لگائی ہے، سٹال لگایا ہے، کچھ بھی. اب لوگ آ رہے ہیں چیز خرید رہے ہیں. جب نماز کا وقت ہوا وہ آیا اندر مسجد میں، اس نے نماز پڑھی، نماز مکمل ہوئی، پھر جا کے بعد سٹال لگانا، کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، نماز میں فرق نہیں پڑا. بیائی نہیں، اسی طرح حج پہ فرق نہیں پڑا، اس کے ساتھ ساتھ اس نے کچھ 4 پیسے کما لیے، کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. اصل میں کچھ لوگ عربوں میں یہ سمجھتے تھے کہ جب آپ حج کے لیے جا رہے ہیں نا، بس اور کوئی کام سوچنا بھی نہیں، بس صرف حج کرنے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے روانہ ہو، پلٹو لوٹو روانہ ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو. عرفات سے جب حجاج نکلتے ہیں تو پھر یہ مزدلفہ جاتے ہیں. مشعر حرام مزدلفہ میں ایک جگہ کا نام ہے. عموماً یہاں پر جو خطبہ دینے والے امام صاحب ہوتے ہیں نا، وہ قیام کرتے ہیں عموماً مشعر حرام مزدلفہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم یہاں سے نکلو نا تو مزدلفہ میں جاؤ اور وہاں جا کر اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو. اور وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس طرح ذکر کرو جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. اب وہ کیسے ہے کہ مغرب سے پہلے نکلنا ہے یا مغرب کے ٹائم پر نکلنا ہے عرفات سے اور مزدلفہ پہنچنا ہے، اور مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ کے اندر عشاء کے ٹائم میں اکٹھی پڑھنی. یہ ہے اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح کہ اللہ نے تمہیں یاد کرنے کا طریقہ سکھایا ہے. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، جبکہ اس سے پہلے تم اس چیز سے ناواقف تھے. ظاہر ہے اللہ رب العزت نے یہ طریقہ ایمان والوں کو سکھایا ہے. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، کوئی گناہ نہیں تم پر، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، ڈھونڈو. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے روانہ ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو. اچھا، وہاں صرف نماز نہیں پڑھنی بلکہ کوشش کرنی ہے کہ جتنا ہو سکے اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد میں، عبادت میں انسان وقت گزارے جتنا ہو. تو ایک تو اللہ کا ویسے ہی ذکر کرو، ویسے ہی اللہ کو یاد کرو. حج کی تمام عبادات میں یہ چیز بہت زیادہ ہے. حج کی تمام عبادات، تمام ارکان میں، چاہے میدان عرفات میں ہیں، چاہے مینا میں ہیں، چاہے مزدلفہ میں ہیں، اور چاہے آپ عبادات سے فارغ ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ایک بات بہت کہہ رہے ہیں، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو. دراصل حج میں اللہ کی کبریائی کا جو پہلو ہے وہ سب سے نمایاں ہے. یہ پہلو باقی عبادات میں شاید اس قدر نمایاں نہ ہو. روزہ ہے نا، ٹھیک ہے، روزے میں آدمی روزہ رکھ لیا، باقی اپنے کام کاج کر رہا ہے. افطاری کا وقت ہو گیا، افطاری کر لی، سحری کا وقت ہو گیا، سحری کر لی، باقی اپنی مصروفیات چل رہی ہیں سب. باقی اور بھی عبادات ہیں نا ان کے اندر. لیکن حج میں بار بار ایسے کلمات انسان کی زبانوں سے کہلوائے جاتے ہیں، بار بار، جیسے تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک، بآواز بلند. اور پھر جب میدان عرفات میں جانا، کوئی کام نہیں، کام کوئی نہیں وہاں پر، نہ عرفات میں کوئی کام ہے، نہ مینا میں کوئی کام ہے، نہ مزدلفہ میں کوئی کام ہے. ہاں، اس کے بعد آپ جمرات کی بات کر سکتے ہیں،
10 ذی الحجہ یا اس کے بعد، یہ ایک عمل ہے بس. اس کے علاوہ آپ کا مینا میں جانا، مزدلفہ میں جانا، عرفات میں جانا، آپ دیکھ لیں وہاں پر کوئی خاص ایکٹیویٹی نہیں ہے. عمرے میں پھر دیکھیں کام ہے. عمرے میں کیا ہے؟ آپ طواف کر رہے ہیں، پھر آپ سعی کر رہے ہیں، عمرے میں ہے. لیکن اس کے اندر کوئی خاص ایکٹیویٹی نہیں کہ یہ کام کرنا ہے. اب اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں تو کرنا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرنی ہے، اللہ کی عظمت بیان کرنی ہے، چاہے قرآن پاک کی تلاوت کی صورت میں ہو، ذکر و اذکار کی صورت میں ہو، بیان اور وعظ کی صورت میں ہو. تو وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرنا ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ وہاں بیٹھ کر آپ سیاست کا موضوع چھیڑ بیٹھیں، وہاں بیٹھ کر آپ کوئی سپورٹس کا پروگرام شروع کر بیٹھیں، وہاں بیٹھ کر آپ کسی اور ٹاپک کو لے کے نہیں. اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں تلقین کی ہے، تمہاری رہنمائی کی ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ اس سے پہلے تم اس طریقہ کار سے ناواقف تھے. ثُمَّ، پھر واپس پلٹو، من حیث، جہاں سے، افاض، پلٹتے ہیں، الناس، لوگ. ثم افیضوا، پھر واپس پلٹو، من حیث، جہاں سے، افاض الناس، لوگ واپس پلٹتے ہیں. واستغفروا، اور بخشش مانگو اللہ سے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم بھی وہاں سے پلٹو جہاں سے لوگ واپس پلٹتے ہیں. واستغفروا اللہ، اور اللہ سے بخشش کی دعا مانگو. ان اللہ، بے شک کہ اللہ تعالی، غفور، بخشنے والے ہیں، رحیم، رحم فرمانے والے ہیں. قریش جو تھے نا، قریش وہ خانہ کعبہ کے مجاور بھی تھے، اور خانہ کعبہ کی ارد گرد قرب و جوار کی جتنی بھی خدمات تھی نا وہ ان کے پاس تھی. اس وجہ سے ان کو پوری دنیا کے اندر پروٹوکول ملتا تھا، عزت ملتی تھی. قریش کو پوری دنیا میں پروٹوکول ملتا تھا. ہم سورہ قریش میں پڑھ بھی چکے ہیں، پھر پڑھیں گے. لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ اللہ نے ان کے گرمی سردی کے جو تجارتی قافلے ہیں ان کو محفوظ کر دیا. قافلے جاتے تھے، ڈاکو لوٹ لیتے تھے، لیکن قریش کا جب تجارتی قافلہ جاتا تھا تو لوٹتے نہیں تھے بلکہ ڈاکو بھی ان کی خدمت کرتے تھے. اور بھائی اللہ کے گھر کے مجاور کے خدمتگار ہیں وہاں کے، یہ وہاں سے آیا ہے، مکہ سے آیا ہے، اللہ کے گھر سے آیا. اس وجہ سے نا ان کے اندر ایک وہ آ گئی تھی تھوڑا سا تکبر بھی آ گیا تھا. یہ اپنے آپ کو کوئی بہت اعلیٰ مخلوق سمجھنا شروع ہو گئے تھے، اپنے آپ کو وی آئی پی سمجھنا، آسان لفظوں میں وی آئی پی سمجھنا شروع ہو گئے تھے. اب جب حج کے ارکان تھے نا تو لوگ جاتے تھے عرفات. اب عرفات جو ہے وہ حدود حرم سے باہر ہے، عرفات حدود حرم سے باہر ہے، یہ باہر نہیں جاتے تھے. کہتے تھے ہم قریشی ہیں، نحن حمص، ہم وی آئی پیز ہیں، تم جاؤ بھائی وہاں جاؤ، ہم حدود حرم سے باہر نہیں نکلیں گے، ہم اس کے اندر ہی رہیں گے. اپنی ایک مخصوص پہچان، شناخت، اپنے آپ کو بڑا تصور کرانا، جیسے ہوتا ہے نا باقی لوگ جائیں ٹھیک ہے ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہاں اس چیز کا خاتمہ فرمایا ہے. قریش کی جاہلانہ جو متکبرانہ سوچ تھی، جاہلانہ متکبرانہ سوچ، کیوں بھائی تم کیوں نہیں جاؤ گے، کیوں نہیں جاؤ گے تم؟ جب سب لوگ جا رہے ہیں تو تم کیوں نہیں جاؤ گے؟ سب لوگ عرفات جاتے ہیں تو یہاں آ کے مزدلفہ رک نہ جاؤ بلکہ جاؤ وہاں عرفات سے واپس پلٹ کے آؤ. ثم افیضوا من حیث، جاؤ تم بھی واپس آؤ، کہاں سے؟ من حیث افاض الناس، جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں. واستغفر اللہ، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو. اسلام کی عبادات کی یہ خوبی ہے، یہ سب کے لیے یکساں ہے. یہ نہیں ہے کہ امیروں کے لیے آدھے دن کا روزہ ہے، غریبوں کے لیے پورے دن کا روزہ ہے، نہیں. یہ نہیں ہے کہ مسجد کی جو صفیں ہیں
تو اگلی جو صفحے ہیں وہ کسی خاص بندے کے لیے متعین ہو، مخصوص ہو، نہیں، جو آ جائے گا وہ بیٹھے گا۔ اللہ کا گھر بیت اللہ ایسا نہیں ہے کہ فلاں ہاتھ لگا سکتا ہے، فلاں ہاتھ نہیں لگا سکتا، حجر اسود کو فلاں چوم سکتا ہے، فلاں نہیں چوم سکتا، نہیں، سب مسلمانوں کے لیے یکساں حکم ہے، چاہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، چاہے امتی ہیں، چاہے وہ بادشاہ وقت ہیں، چاہے وہ رعایا اور عوام ہیں، سب کے لیے عبادات اللہ کے ہاں بالکل یکساں۔ ثم افیضوا، پھر واپس پلٹو، من حیث، جہاں سے افاض الناس، لوگ پلٹتے ہیں، واستغفر اللہ، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ بس یہاں تک، کیونکہ اگلی جو آیت ہے نا، یہ 3-4 آیات جڑی ہوئی ہیں آپس میں، انشاءاللہ کل پڑھیں۔